بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ علی رضا رجالی طہرانی سے سوال کیا گیا کہ امام زمانہ علیہ السلام ظہور کے بعد پہلی گفتگو میں کیا فرمائیں گے؟ آیت اللہ علی رضا رجالی جواب دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اذن ظہور عطا کرے گا تو عالمی اصلاح کے لیے قیام کریں گے۔ آپ خانہ خدا کے قریب رکن و مقام کے درمیان اپنے 313 وفادار ساتھیوں سے بیعت لیں گے۔ یہ افراد آپ کے لشکر کے سالار اور مملکت حقانیہ کے عمال ہوں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلا جملہ جو زبان پر جاری کریں گے وہ ہوگا بقیت اللہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور آپ پہلے جملے کے طور پر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھیں گے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اس کے بعد فرمائیں گے، میں تمہارے درمیان بقیت اللہ ہوں، خلیفۃ اللہ ہوں اور حجت اللہ ہوں۔ اس وقت جو بھی آپ کو سلام کرے گا تو وہ آپ کو السلام علیکم یا بقیت اللہ کہہ کر سلام کرے گا۔ آیت اللہ علی رضا رجالی بحار الانوار سے روایت نقل کرتے ہیں کہ مفضل بن عمر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، قائم دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر خطاب کریں گے اور وہ کہیں گے، جو کوئی آدم و شیش کو دیکھنے کا خواہش مند ہو تو میں ہی آدم و شیش ہوں، جو کوئی نوح و سام کو دیکھنا چاہے تو میں ہی نوح و سام ہوں، جو کوئی ابراہیم و اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہے تو میں ہی ابراہیم و اسماعیل ہوں، جو کوئی موسیٰ اور یوشع کو دیکھنا چاہے تو میں ہی موسیٰ اور یوشع ہوں، جو کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کو دیکھنا چاہے تو میں ہی محمد اور علی ہوں، جو کوئی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھنا چاہے تو میں ہی حسن و حسین ہوں، جو کوئی اولاد حسین کے ائمہ کو دیکھنا چاہے تو نسل پاک حسین کے تمام معصوموں کا خلاصہ میں ہی ہوں۔ میری گفتگو کی طرف توجہ دو، تم نے آج تک جو کچھ سنا ہے اور جسے جانتے ہو، اور آج تک جو تم نے نہیں سنا اور جسے تم نہیں جانتے، میں تمہیں ان سب باتوں کی خبر دوں گا۔ اس کے بعد جو بھی شخص آسمانی کتابوں کو جانتا ہوگا وہ آپ کی باتوں پر دھیان دے گا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام آسمانی کتابوں کی تلاوت کریں گے اور آپ آدم و شیش اور نوح و ابراہیم کے صحائف پڑھیں گے، اور آپ تورات، زبور اور انجیل پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اے دلربا، آپ کی زبان سے قرآن کی آواز سننا کتنا خوشگوار ہے، آپ کے چہرے کی زیارت کرنا اور آپ کی زبان سے فرمان خدا سننا کتنا ہی اچھا۔